السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ہماری اسٹوری بہت ہی موٹیویشنل ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ہماری اسٹوری کا نام ہے وسیلہ۔ یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ انسان کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے۔ اس کے لیے اللہ عز و جل کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ آج ہم اپنی اسٹوری میں یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ملکہ کو اپنے مقدر کا لکھا ہوا مل گیا۔ اب اور ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک حدیب نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک ملکہ تھی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ میں نے تمہیں تمہاری عقل مندی کی بدولت فرش سے اٹھا کر عرش تک رکھ دیا ہے۔ ملکہ نے نہایت ادب سے جواب دیا، میں تسلیم کرتی ہوں کہ ملکہ بننے میں میری ذہانت کا ہاتھ ہے، لیکن میرے مقدر میں ملکہ بننا لکھا جا چکا تھا، تو اس کا وسیلہ اللہ عز و جل نے میری ذہانت کو بنا دیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ملکہ کا جواب سن کر بادشاہ کو بہت برا لگا۔ بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے ملکہ کو اپنی ریاست سے نکال دیا، جاؤ اپنے نصیب سے دوبارہ اتنی بڑی ریاست کی ملکہ بن کر دکھاؤ۔ ملکہ اللہ کا نام لے کر ایک سمت پر چل پڑی۔ دن بھر چلتے ہوئے اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر ایک جگہ ملکہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک غار میں پایا۔ ایک بہت بوڑھا آدمی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ملکہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا تو بوڑھا آدمی اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، بیٹی اب تم میرے پاس رہو، میں ٹوکریاں بناتا ہوں اور قریب کے شہر میں بیچتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے اور سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ ایک دن ملکہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی غار میں موجود انتہائی کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے کوئلے غار کی ایک کارنر میں جمع کر رہا ہے۔ ملکہ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بوڑھے آدمی نے ملکہ کے پوچھنے پر بتایا کہ جس دن زیادہ سردی ہوتی ہے وہ آگ جلاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو یہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ جب ملکہ نے انہیں اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہی وہ حیران ہو گئی، کیونکہ یہ سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ ملکہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ جس پہاڑ پر وہ بوڑھا اور ملکہ رہ رہے تھے وہ پہاڑ سونے کا تھا۔ جب بوڑھا آگ جلاتا تو وہ سونا پگھل کر جمع ہو جاتا اور آگ میں جل کر وہ سونا کالا ہو جاتا۔ بوڑھا اس بات سے لا علم تھا۔ ملکہ نے بوڑھے کو تاجر کا روپ دھارنے کو کہا اور اسے سونے کے کوئلے بیچنے کو کہا۔ آہستہ آہستہ وہ سارے کوئلے بیچ دیے۔ جلد ہی ملکہ اور بوڑھے کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی۔ ملکہ نے پہاڑ کے ارد گرد بہت بڑے بڑے قلعے، مکانیں اور دکانیں بنائیں۔ کچھ ہی عرصے میں ایک عام سا صحرائی علاقہ ایک بہت بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن ملکہ نے دوسرے ملکوں کے بادشاہ کو دعوت پر بلایا، اور ان میں بادشاہ حدید بھی شامل تھا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو 4 بہت بڑی تصویریں دیکھی۔ پہلی تصویر میں بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، دوسرے میں بادشاہ ایک لڑکی کو دھکے دے کر محل سے نکال رہا تھا، تیسری میں وہ لڑکی صحرا میں اکیلی بیٹھی ہے، اور چوتھی میں وہ لڑکی خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ بادشاہ ان 4 تصویروں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے اپنا کیا ہوا سلوک یاد آیا۔ اتنے میں وہ ملکہ وہاں آ گئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، دیکھا بادشاہ سلامت، میری بات سچ نکلی۔ مجھے میری قسمت نے پہلے سے بھی بڑی ریاست کی ملکہ بنا دیا، جبکہ اس میں میری عقل کا ذرا عمل دخل نہیں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور ملکہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے دوبارہ ملکہ کو اپنے محل میں چلنے کے لیے کہا، لیکن ملکہ نے انکار کر دیا، اور وہ ملکہ خوشی خوشی اپنی ریاست چلانے لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس ویڈیو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے، تو خام خواہ کیا تکلیف لینی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا نا، گاڈ ہیلپ دوز ہوز ہیلپ ہمسیلف، یعنی خدا اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔
ایسے ہی مزے کی اسٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔